ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بننے کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سمارٹ طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں اگر دن بھر میں 2 یا 3 گھنٹے مؤثر مطالعہ کے لیے خاص کر لیے جائیں تو ایگزامز میں اچھے نمبروں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ کالج میں مضامین کی کثرت کی وجہ سے بہت سے طلبہ مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ وہ ایک مضمون کی جانب توجہ دیتے ہیں تو دوسرا رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ مسلسل ایک پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس مرحلے پر یہ لرن کرنا چاہیے کہ وقت کی نزاکت کا دھیان رکھتے ہوئے کس طرح سب کتابوں کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ کامیابی کا خواہش مند اسٹوڈنٹ مسلسل اپنی مطالعہ کی عادت کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 10 بہترین اسٹڈی ٹپس بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف اچھے گریڈز لے سکیں گے بلکہ ایک ٹاپر بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے کمپلیٹ واچ کریں، لائک کریں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رول نمبر 1، رٹا لگانے سے گریز کیجیے۔ بہت سے طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر سب کچھ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں۔ وہ رٹے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں جن پر ان کی توانائی بھی زیادہ صرف ہوتی ہے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر رات کے وقت دیر تک پڑھنے کے عادی طلبہ مطالعہ کی بجائے اپنی بوجھل آنکھیں کھلی رکھنے میں محنت صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیاب طلبہ وقفوں سے مضامین کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ یہ کام باقاعدگی سے کرتے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا۔ نمبر 2، اپنے مطالعہ کی منصوبہ بندی کیجیے۔ کامیاب طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے ہفتے کا ایک شیڈول بناتے ہیں اور مطالعہ کے اوقات پر سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ وہ ہفتے کے دوران کچھ ایسے اوقات بھی طے کرتے ہیں جس میں مطالعہ کے علاوہ گزشتہ اسباق کی دہرائی کی جا سکے۔ اس طرح طویل المیعاد تعلیمی کیریئر میں وہ نمایاں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ طلبہ جو امتحانات کے قریب بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں۔ نمبر 3، مطالعہ ایک ہی وقت میں کریں۔ اگر آپ نے ہفتے بھر کے شیڈول میں ہر دن مطالعہ کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے تو اس کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ اس طرح مطالعہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن جائے گا۔ آپ ہر روز مطالعہ کے اوقات سے پہلے ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو اس کے لیے تیار پائیں گے اور مطالعہ کا ہر مرحلہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اگر آپ کو غیر متوقع مصروفیات کی وجہ سے مطالعہ کے اوقات میں تبدیلی بھی کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ اپنی روٹین پر آنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 4، ہر مرحلے کا ہدف مقرر کریں۔ بغیر کوئی ہدف مقرر کیے کتاب پر سر جھکائے رکھنا بیکار ہے۔ آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس طے شدہ وقت میں کون سا اور کتنا سبق یاد کرنا ہے۔ یہ معمول آپ کے تعلیمی مقاصد کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے انگلش سے متعلق کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے طے شدہ وقت میں 30 نئے الفاظ یاد کریں گے۔ یہ مطالعے کو مفید تر بنانے کا زبردست طریقہ ہے۔ نمبر 5، طے شدہ شیڈول کو ملتوی نہ کریں۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی مضمون میں دلچسپی کی کمی یا دیگر کاموں میں مشغولیت کے باعث ہم مطالعہ کو ملتوی چھوڑ دیں۔ جب آپ وقت پر کام نہیں کرتے تو ایک ہی بار کافی سارا کام جمع ہو جاتا ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، مشکل مضمون سے ابتدا کیجیے۔ سب سے مشکل مضمون یا اسائنمنٹ کو زیادہ توانائی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ جب آپ جم کر کام کر کے مشکل کام نپٹا لیتے ہیں تو باقی ماندہ کام بآسانی مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، نوٹس ضرور دیکھیے۔ آپ کو اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے تو پہلے اچھی طرح اپنے نوٹس کا جائزہ لیجیے۔ کلاس میں بہت حاضر دماغی کے ساتھ نوٹس لیجیے۔ بہت سے طلبہ کلاس کے دوران لیکچر نوٹ نہیں کرتے اور جب کام سر پر آتا ہے تو ساتھیوں کے نوٹس کی فوٹو کاپیاں کراتے پھرتے ہیں۔ اس طرح نہ تو کام اچھا ہوتا ہے اور نہ آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ نوٹس کو اسائنمنٹ پر کام یا مطالعہ سے پہلے دیکھنا بعض اوقات ایسے نکات کو آپ کے سامنے لے آتا ہے جو آپ کے ذہن سے غائب ہو گئے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، اپنے ارتکاز کو برقرار رکھیے۔ مطالعہ کے دوران کئی چیزیں آپ کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہیں، یعنی کہ ڈسٹریکشن، مثلاً ٹی وی یا فیس بک وغیرہ۔ اس طرح بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جب آپ کی مطالعہ کے دوران توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے سبق سے متعلق آپ کا تسلسل ٹوٹ چکا ہے اور اب آپ فوکس نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ شروع کر بھی دیں تو کئی چیزیں آپ کے دماغ میں دوڑنے لگیں گی۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری ہے
کہ مطالعہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں خلل کا امکان کم سے کم ہو۔ نمبر 9، گروپ اسٹڈی کو مفید بنائیے۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دوستوں سے مشکل تصورات یا ٹپس کو سمجھ سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ اسائنمنٹ جلدی سے مکمل ہو جائیں گے، اور تیسری چیز یہ کہ آپ اپنی معلومات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ اگر گروپ کے تمام شرکاء صحیح طور پر تیار ہو کر نہیں آئیں گے تو یہ سرگرمی آپ کا صرف ٹائم ویسٹ کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نمبر 10، ہفتے بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ کامیاب طلباء ویک کے اینڈ پہ اپنے کام کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ہفتے بھر میں کیے گئے مطالعے یا کورس ورک کی تیاری کے جائزے کی بنیاد پر نئے تصورات کی جستجو میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ مطالعہ کی عادات میں ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرو گے تو آپ کو اپنی تعلیمی کارکردگی میں مثبت اور واضح فرق دکھائی دے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر۔